اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ثابت کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے مجلس کے آغاز میں تلاوت کلام مجید کے لیے ریکویسٹ برادر حسن علی مرزا آن the stage and please do تلاوت کلام مجید اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برای عظمت قرآن اجماعاً صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك رحمة من ربك. سبحان اللہ، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات
موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات I say, brother, may Allah give you reward for such a beautiful recitation. آپ جانتے ہیں کہ آج خمسہ مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. آج انشاءاللہ اس مجلس اعزاز سے انڈیا سے تشریف لائے ہوئے موجود اسلام پروفیسر سید سائن مہدی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کا اس فرشی عذاب بیانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی مومنین یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی تمام دعائیں اور دلی حاجات جتنی بھی ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور جو بزرگ ہمارے درمیان ہیں پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محمد والے محمد کے نقشے قدم پہ کر سکیں. میں اپنی جانب سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد روشن صاحب ہیں وہ اپنی جانب سے بارگاہ محمد والے محمد میں نذرانے کی طرف پیش کریں گے، اور اس کے بعد عمار علی لکھانی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صفی حسن صاحب اپنا کلام پیش کریں گے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. پھر بھی درود پڑھیے گا. بندگی کا ثمر نصیب ہوا، بندگی کا ثمر نصیب ہوا، کربلا کا سفر نصیب ہوا. بندگی کا ثمر نصیب ہوا، کربلا کا سفر نصیب ہوا. ہیں قطاریں جہاں فرشتوں کی، ہیں قطاریں جہاں فرشتوں کی، مجھ کو بھی ایسا در نصیب ہوا. ہیں قطاریں جہاں فرشتوں کی، مجھ کو بھی ایسا در نصیب ہوا. اور جس سے جاری ہے نور عرفاں کا، سجدہ اس خاک پر نصیب ہوا. اور مجھ کو لایا جوار رحمت میں، ایسا زادِ سفر نصیب ہوا. اور پا رہے ہیں کمال سجدے جہاں، پا رہے ہیں کمال سجدے جہاں. اس جبی کو وہ در نصیب ہوا، اور جس میں ذکر حسین ہوتا ہے، جس میں ذکر حسین ہوتا ہے، شکر ہے ایسا گھر نصیب ہوا. جس میں ذکر حسین ہوتا ہے،
شکر ہے ایسا گھر نصیب ہوا، اور یہ تو صدقہ ہے اشک عابد کا، یہ تو صدقہ ہے اشک عابد کا، جو دل نوحہ در نصیب ہوا اور ہو گیا آنکھ کا صدف آباد، ہو گیا آنکھ کا صدف آباد جب عزا کا گوہر نصیب ہوا، اور شکر صد شکر ذکر اہل بیت، شکر صد شکر ذکر اہل بیت مجھ کو شام و سحر نصیب ہوا، اور لکھ کے چوما جو نام میسم کا منقبت کا ہنر نصیب ہوا، اور کر کے سجاد مدح آل ابا اس ہنر کو ثمر نصیب ہوا، بندگی کا ثمر نصیب ہوا، کربلا کا سفر نصیب ہوا، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں جناب روشن صاحب سے آئیں اور مرثیہ پیش کریں، سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہتی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کاروان، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری عطا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان، آئے میرے بابا جان ہو گئی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان میری دا مانگتی رہ گئی، بامدار سج گئے جیتے جی مر گئی، حلق میں شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو شکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، شام عاشور سے شام کوفہ تلک مجھے نہ مانگا نہیں ہے خیر، جے فدا میری چادر سے ہے میری ماں کو سکون، سن لے ظالم جہاں، بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچائے گا غازی جوان، مر گیا با وفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہے بیبیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، رک نہ پایا میرے با وفا کا وہ سر، نو کے نیزے پہ آنے لگا خاک پر، بہن کو در بدر دیکھ کر مانگے سر، سہ نہ پایا جوان ہے میرے
बाबा जान, हो रही है अजान, सर छुपाऊंगा। कल थी माँ आज मैं भी हूँ दरबार में, मिस्ल ज़हरा खड़ी हूँ मैं अगियार में। उस तरफ है शकी इस तरफ रह गई बेपदर बेटियाँ, मेरे बाबा जान, हो रही है अजान, सर छुपाऊंगा। ऐसा खुतबा दिया मैंने दरबार में, लिख रहा है जो यावर तेरे प्यार में। लहज़े हैदरी हर आज़ान के लिए है सदाए अज़ान, ऐ मेरे बाबा जान, हो रही है अज़ान, सर छुपाऊंगा। मजमे आम में बेवतन बेअमान, आ गया कारवां। मोहम्मद बारदी के सलावत। अब मैं मुल्तमस हूँ जनाब हमारे लिए लखानी से आए और बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में निज़ाम अक़ीदत पेश करें। सब मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िएगा और आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि बहुत कम मुमकिन है, अगर आगे आ जाएंगे तो थोड़ा सा मजलिस का माहौल बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज़। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सब मिल के नारा हैदरी। सूरे काफ सुनाता है, ये सर किसका है? सूरे काफ सुनाता है, ये सर किसका है? खून आँखों से बहाता है, खून आँखों से बहाता है, ये सर किसका है? सूरे कहफ सुनाता है, ये सर किसका है? चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है, खुद को नेज़े से गिराता है, खुद को नेज़े से गिराता है, ये सर किसका है? सूरे कहफ सुनाता है, ये सर किसका है? जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का, जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का, उस तरफ देखता जाता है, उस तरफ देखता जाता है, ये सर किसका है? सूरे काफ सुनाता है, ये सर किसका है? जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हरम, जब भी दाखिल किसी बाजार में होते हैं हरम, पहला पत्थर यही खाता है, पहला पत्थर यही खाता है,
کس کا ہے؟ رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، رات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو، لوری نیزے سے سناتا ہے، لوری نیزے سے سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر رس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر رس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ صلوات۔ یہ تھے ہمارے خانی، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ایسے والدین کو بھی سلامت رکھے جو بچوں کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر صفی حسن صاحب کی خدمت میں آئے اور اپنی جانب سے بارگاہ محمد علیہ محمد بن زادہ کی عقیدت پیش کریں، اور ان سے ایک درخواست بھی کی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ لائے ہوں۔ ایک سلام کافی دیر سے کہہ رہا ہوں میں، مولا عباس کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے، اور محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دیگر صلوات۔ ایک خاص نظم یا سلام کے لیے اس کی بائشتی حکم تھا میرے بھائی کو، اب وہ ہوا ان کاغذات میں ادھر ادھر ہو گیا، لیکن مل جائے گا انشاءاللہ۔ کمپنسیشن کے لیے میں ایک اور سلام لائے سے باس کے متعلق، لیکن یہ ہے کہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو۔ ایک چراغ خوش نظر ہے ہم سفر عباس کا، ایک چراغ خوش نظر ہے ہم سفر عباس کا، کب رہا ہے بے ثمر کوئی شجر عباس کا، کب رہا ہے بے ثمر کوئی شجر عباس کا، ایک مشکیزہ کٹے بازو شکستہ بازو پر، ایک مشکیزہ کٹے بازو شکستہ بازو پر، کس قدر ہے مختصر رخت سفر عباس کا، کس قدر ہے مختصر رخت سفر عباس کا، وہ لبے دریا ہے شرمندہ غم احساس سے، وہ لبے دریا ہے شرمندہ غم احساس سے، اور وفائیں ڈھونڈتی پھرتی ہے گھر عباس کا، اور وفائیں ڈھونڈتی پھرتی ہے گھر عباس کا، ڈگمگائے جاتے ہیں درباروں میں شاہوں کے قدم، ڈگمگائے جاتے ہیں درباروں میں شاہوں کے قدم، تمکنت رکھتا ہے ایسی اب بھی سر عباس کا، تمکنت رکھتا ہے اب بھی ایسی سر عباس کا، تیری آنکھوں میں ہے زور بازوئے حیدر کا رنگ، تیری آنکھوں میں ہے زور بازوئے حیدر کا رنگ، تو نے دیکھا ہی نہیں حسن نظر عباس کا، تو نے دیکھا ہی نہیں حسن نظر عباس کا،
وہ کسی کے خامائے بے فیض کے سائل نہیں، کیا بات وہ کسی کے خامائے بے فیض کے سائل نہیں، اپنے ہی دل کا لہو ہے نامور عباس کا، اپنے ہی دل کا لہو ہے نامور عباس کا، اور دامن آل محمد اور دعائے فاطمہ، دامن آل محمد اور دعائے فاطمہ، بس یہی ہے آخری رخت سفر عباس کا، بس یہی ہے آخری رخت سفر عباس کا، اور سانس میں خوشبو حیدر جسم میں روح حسین، سانس میں خوشبو حیدر جسم میں روح حسین، کیا احاطہ کر سکے کوئی بشر عباس کا، کیا احاطہ کر سکے کوئی بشر عباس کا، بندہ توحید ہو تو کیا نہ پاؤ گے صفی، بندہ توحید ہو تو کیا نہ پاؤ گے صفی، دینے والے کی عطا ہے خشک تر عباس کا، کیا بات ہے، دینے والے کی عطا ہے خشک تر عباس کا، ایک چراغ خوش نظر ہے ہم سفر عباس کا، کب رہا ہے بے ثمر کوئی شجر عباس کا، کیا بات، سارے کچھ شعر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ حرص و ہوا کے دام سے پیارے نکل کے دیکھ، حرص و ہوا کے دام سے پیارے نکل کے دیکھ، دو گام اب کے سوئے نجف تو بھی چل کے دیکھ، واہ 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 واہ، دو گام اب کے سوئے نجف تو بھی چل کے دیکھ، فرصت ملے جو کارے جہاں سے تو ایک بار، فرصت ملے تو کارے جہاں سے، فرصت ملے تو کارے جہاں سے تو ایک بار، آئینہ جمال مروت میں ڈھل کے دیکھ، کیا بات ہے، آئینہ جمال مودت میں ڈھل کے دیکھ، اور ستھرا ہے تن تو بارے تعفن ہے کس لیے، کیا بات ہے، ستھرا ہے تن تو بارے تعفن ہے کس لیے، اجلے صحیح نفاق کے کپڑے بدل کے دیکھ، اجلے صحیح نفاق کے کپڑے بدل کے دیکھ، اور یہ واردات طور نہیں ہے چراغ شب، کیا بات ہے، یہ واردات طور نہیں ہے چراغ شب، یہ آفتاب روح علی ہے سنبھل کے دیکھ، یہ آفتاب روح علی ہے سنبھل کے دیکھ، پڑھیے گا، کیا بات ہے، یہ واردات طور نہیں ہے چراغ شب، یہ واردات طور نہیں ہے چراغ شب، یہ آفتاب روح علی ہے سنبھل کے دیکھ، اور شعر ہے، یہ کیمیائے راحت جاں ہے تیرے لیے، یہ کیمیائے راحت جاں ہے تیرے لیے، خاک شفائے کرب و بلا رخ پہ مل کے دیکھ، خاک شفائے کرب و بلا رخ پہ مل کے دیکھ، اور جو کچھ کلا چشم رعونت کے تھے اسیر، جو کچھ کلا چشم رعونت کے تھے اسیر، اب ان ستم گروں سے رویے اجل کے دیکھ، اب ان ستم گروں سے رویے اجل کے دیکھ، اور آخری سے ہے، کل اس کو اختیار کیا تھا سو اب صفی، کل اس کو اختیار کیا تھا سو اب صفی، چلوے بہارے جادہ خیر العمل کے دیکھ، حرص و ہوا کے دام سے پیارے نکل کے دیکھ، دو گام اب کے صبح نجف تو بھی چل کے دیکھ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، ادھر ڈاکٹر صفی حسن صاحب خوبصورت سلام پیش کر رہے تھے بارگاہ محمد وآل محمد میں، ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ مومنین انجمن قائمہ آل محمد کونٹی کے زیر اہتمام سالانہ عشرہ ثانی کی مجالس کا سلسلہ 28 اکتوبر سے شروع ہو چکا ہے اور جو 6 نومبر تک جاری رہے گا۔ یہ مجالس مسلم ریسورس سینٹر ریڈ لین کونٹری میں برپا ہو رہی ہیں، اور اس کا پوسٹ کوڈ ہے CV65EE، اور ان مجالس سے مولانا افضل حیدری صاحب جو لاسٹ ایئر اور اس سے پچھلے سال بھی یہاں پہ عشرہ محرم سے خطاب فرما چکے ہیں، وہ اس عشرہ ثانی میں خطاب فرما رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ مجلس کے بعد شبیہ تابوت بی بی سکینہ برآمد ہوگی، اور نوحہ خوانی کل کریں گے اصغر خان صاحب جو پاکستان سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور APAZ انشاءاللہ وہاں پہ نوحہ خوانی کریں گے، اور 5 نومبر کو شبیہ علم عباس برآمد ہوگی، اور 6 نومبر کو یعنی جمعے کو شبیہ تابوت امام زین العابدین برآمد ہوگی۔ تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی استطاعت ہے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ سالانہ مجلس اعزاز جس کا اہتمام توقیر نقوی صاحب کرتے ہیں، اس سال 8 نومبر روز اتوار اسی امام بارگاہ حسینیہ میں برپا ہوگی، اور 4:45 پہ نماز مغربین ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہو جائے گا،
اور اس مجلس سے قبلہ قمر رضوی صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے. مجلس کے بعد تابوت بھی برآمد ہوگا، شریح تابوت بھی برآمد ہوگی اور ماتم بھی ہوگا. آپ تمام مومن ساتھ سے شرکت کی استدعا ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کل سے نماز جو ہے اپنے اول وقت میں ہوا کرے گی. جب تک مجالس نہیں ہیں اپنے صحیح ٹائم پہ نماز ہوگی، اور تقریباً 5 بجے کے قریب ٹائم ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جیسے ہی اگلے خمسہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا پھر 7 بجے نماز کا ٹائم ہو جائے گا. نوٹ فرما لیجیے کہ کل سے نماز جو ہے اپنے اول وقت میں ہوگی. اور اس کے علاوہ انتظامیہ کی طرف سے ان سے درخواست ہے کہ ٹوائلٹ میں بہت زیادہ کچرا پھینکا جاتا ہے. ٹوائلٹ پیپر جو ہیں وہ اگر پھینکتے ہیں تو فلش نہیں کرتے. آپ سے درخواست ہے کہ پلیز صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور یہ جو دروازے پہ فٹ میٹ ہیں اس پہ اپنے جوتے نہ لے کے آئیں، کیونکہ آپ کی سہولت کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ جوتے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کے پاؤں نجس ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے جوتے پیچھے اتارا کریں اور ریک میں رکھا کریں، اور اندر بھی ٹوائلٹ میں بھی جوتے نہ لے کے جایا کریں. اور خاص طور پہ صفائی کا بہت خاص خیال رکھا کریں. بہت شکریہ آپ کا. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حکم دیا تھا کبیر نقوی صاحب نے کل، اور اس کی تعمیل کرتا ہوں. سطوت و ہیبت میں شان مرتضیٰ کی ہے جھلک. سبحان اللہ. سطوت و ہیبت میں شان مرتضیٰ کی ہے جھلک، سیرت عباس میں شیر خدا کی ہے جھلک. سبحان اللہ. سطوت و ہیبت میں شان مرتضیٰ کی ہے جھلک، سیرت عباس میں شیر خدا کی ہے جھلک. اور منصب باب الہوائے جس کو تو ملنا ہی تھا. سبحان اللہ. منصب باب الہوائے جس کو تو ملنا ہی تھا، جس کی خلقت میں دعائے فاطمہ کی ہے جھلک. سبحان اللہ. جس کی خلقت میں دعائے فاطمہ کی ہے جھلک. اور ہاشمی کہتے نہ کیوں اس کو بنی ہاشم کا سبحان چاند. اللہ. ماشاءاللہ. ہاشمی کہتے نہ کیوں اس کو بنی ہاشم کا چاند، جس کے رخ پر مظہر نور خدا کی ہے جھلک. سبحان اللہ. جس کے رخ پر مظہر نور خدا کی ہے جھلک. اور اہل رس و بغض اس سے دور ہیں تو جان لو، اہل رس و بغض اس سے دور ہیں تو جان لو، حضرت عباس میں بھی انما کی ہے جھلک. حضرت عباس میں بھی انما کی ہے جھلک. آ کے اس کے سائے میں مجھ پر ہوا ہے آشکار، آ کے اس کے سائے میں مجھ پر ہوا ہے آشکار. اس علم میں جیسے جنت کی ہوا کی ہے جھلک، اس علم میں جیسے جنت کی ہوا کی ہے جھلک. اور مشکلوں میں نام لیتا ہوں سخی عباس کا، مشکلوں میں نام لیتا ہوں سخی عباس کا، کیونکہ اس ہستی میں بھی مشکل کشا کی ہے جھلک. کیونکہ اس ہستی میں بھی مشکل کشا کی ہے جھلک. اور پرچم عباس چھو کے اس لیے آنکھیں ہیں نم. پرچم عباس چھو کے اس لیے آنکھیں ہیں نم، اس کے ہر ایک تار میں کرب و بلا کی ہے جھلک. اور شعر سنیے، اس لیے سجاد جھکتا ہوں در عباس پر. اس شعر میں احتیاط دیکھیے گا. اس لیے سجاد جھکتا ہوں در عباس پر، اس لیے سجاد جھکتا ہوں در عباس پر، اس کے روضہ پر بھی ذل کبریا کی ہے جھلک. سطوت و ہیبت میں شان مرتضیٰ کی ہے جھلک، سیرت عباس میں شیر خدا کی ہے جھلک. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بزرگوں نے مجھے اشارہ کیا کہ 5 منٹ وہ بھی پڑھیں گے. میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد والے محمد رضوانہ عقیدت پیش کریں. اگر مجھے ایک دن پہلے بتا دیا کریں تو میرے لیے ذرا آسانی ہو جاتی ہے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں درخواست کر رہا ہوں. میں تو صرف درخواست کر رہا ہوں. مہربانی شکریہ. رمضان دارا پہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ
محمد وآل محمد صلوات شریف محمد ہے بے مثال یکساں امام بارہ ہیں زمانے تے لاجپال کیا بات ہے ماشاءاللہ عاشق خدا دی ذات دے دوئے فاطمہ دلال سبحان اللہ ماشاءاللہ رڑ دے نبی دے دین دی عزت رکھی سنبھال سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک پی کے جام زہر داو قلب و جگر دیتا جو جائے شہید جائیں وسدا گھر دیتا ہائے ہائے ہے یادگار جگتے کمائی حسین دی ہائے ہائے ملسی نیل دل کو بھلائی حسین دی منصف ہے یارو ساری خدائی حسین دی کہ وہ رلیے امبڑی دی جائی حسین دی عرض کردہ اٹھیا بدل نفاق سکیفے تو یارو چھا اسلام تے گیا تھئی یالا باری گھر داراتے تائے پاسا زخمی او گاج ماری وچ کوفے دے ونج کربل تے لے پیا کربل تو لے کے شام توڑی سادات تے وسداریا میں دا بنیاد سکیفہ نہ رکھ داو خاتون دے حق وہ غضب دی چن دارا دا نہ چھوڑ ویندا یارو نگری ملک عرب دی میں دا فتوے دے کے جائد کیتا و شہادت ویر زینب دی ہن روون تو ہٹ کے دین تو گل سمجھ مطلب دی شہراد مسلمانوں دربار وچوں میری سین جو ولدی راضی نہ پیر امیر کوفے وچ کسدا تے نہ کسدا حسین نمازی او نہ بجدے گھوڑے لاشاں تے نہ منتے کسدا غازی نہ قید زینب کلثوم تھی تے نہ لوگ سڑے دے باغی ایک قصیدہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بیائیے آج مل کر کریں فیصلہ آئیے آج مل کر کریں فیصلہ بات سیدھی سہل اور آسان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ ہماری سنے اور اپنی کہیں بات کا آج عنوان عمران ہے نعرہ حیدری ماشاءاللہ قبلہ حضرت عمران صاحب ایمان مربی رسول نگہبان رسالت
دنیا تے آخری وقت میرا سردار میرا آقا بسترے بیماری تو اٹھ کے بہ گئے، آواز کرنے علی و جعفر میرے قریب آؤ، دونوں شہزادے قریب آئے، میرے مولا فرمان میرا آقا فرمان ہے میں آج پھر کر رہا ہوں اپنے عظیم اسکار کا وعدہ، علی و جعفر سنو، تمہارے پدر کا ہے مستقل ارادہ، نبی کی نصرت سے منہ نہ پھیرو گے، زندگی بارے خیال رکھنا، اسی نبی کو دشمنوں میں تنہا نہ چھوڑے گا حلال زادہ۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، اللہم صلی علی بھائی محمد۔ آئیے آج مل کر کریں فیصلہ، آئیے آج مل کر کریں فیصلہ، بات سیدھی سل اور آسان ہے، عاشق بات کھری کہتا ہے اور خدا لگتی کہتا ہے، زندگی میں رسول معظم کو جو دشمنوں میں گرا چھوڑ جاتے رہے، بعد ریلت جنازہ تلک نہ پڑا، وہ تو دیندار اور با وفا ہو گئے، اور ادھر وہ مسلمان بھی نہ ہوا، اور ادھر وہ مسلمان بھی نہ ہوا، جو رسول خدا کا نگہبان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اہل بیت کے دشمنوں کے دلوں کو جلانے کے لیے اور مومنین کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اور مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ حیدری، اور ادھر وہ مسلمان بھی نہ ہوا، جو رسول خدا کا نگہبان ہے، آئیے آج مل کر کرے فیصلہ، کیا ہوگا اس بغض سے حاصل، نہ بنیے انصاف کے قاتل، شیخ بدگاہ نے بخشی انہیں شان ہے، وہ تو ہر مرد مومن کا مخدوم ہے، جد آل محمد آمد ہے یہ حجت اللہ ہے، طاہر ہے معصوم ہے، اس کے ایمان پر ہے شبو آپ کو، اس کے ایمان پر ہے شبو آپ کو، جس کا بیٹا علی کل ایمان ہے، اس کے ایمان پر ہے شبو آپ کو، جس کا بیٹا علی کل ایمان ہے، آئیے آج مل کر کریں فیصلہ۔ ابو طالب کا کل سرمایہ، دین اسلام کے کام سب آیا، اس کی اولاد کے گھر اجڑتے رہے، پر خدا اور نبی کا برم رہ گیا، ایسے اجڑے کہ آباد پھر نہ ہوئے، پر مسلمان تیرا شرم رہ گیا، یہ جو ٹھیکہ تیرے پاس ہے دین کا، یہ جو ٹھیکہ تیرے پاس ہے دین کا،
वखरे रुल गए जिन्ना दा शम्स ने फलक उत्ते पर्दा कीता उंदे वाल बाजार विच खुल गए ओ वाकीती कदर बेकदरा ने ओ सब कदर रसूल दी भुल गए बाल नबी दे बिन पानी दे विच सफरां दे रुल के मर गए मैदान दे वर बतूल दी बचड़ी को केड़े जुर्म दे विच पहनाए गए करबल तो लेके शाम तोड़ी क्यों पैदल सफर कराए गए ओ या पाक रसूल दी कुछ नहीं लगदी क्यों निशान विच पत्थर बरसाए गए जैंदी मां को ना हक प्यो दा मिलिया उन्हों क्यों दरबार विखाए गए बहुत शुक्रिया साहब मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु محمد وآل محمد بلدی کا صلوات یہ جناب بھٹی صاحب جو پرسوز انداز میں مصائب اور فضائل بیان کر رہے تھے مومنین میں بہت ڈرپوک انسان ہوں خاص طور پہ اس ممبر کے حوالے سے میں کسی کو منع کرتا ہوں تو بعد میں توبہ کرتا رہتا ہوں کہ یار میں نے کسی کو پڑھنے سے روکا لیکن میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں میں پہلے دن سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے پڑھنا ہے تو مجھے پہلے بتا دیا کریں اب وقت پہ جب مجھے کہا جاتا ہے اب تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں بتائیں میں کیا کروں پہلے دن سے آپ اعلان سن رہے ہیں اور اب یہ 15 منٹ میں کس کھاتے میں رکھوں جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ دیر سے مجلس ختم کرتے ہیں تو میں کیا کروں آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ مجھے بس ایک دن پہلے بتا دیا کرے تاکہ میں پروگرام کو ترتیب دے دیا کروں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں یہاں پہ ہر روز درخواست کرتا ہوں کہ لوگ پڑھیں مجھے نام لکھوا دیں لیکن میری یہ آواز کیوں نہیں پہنچتی مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی بر محمد و آل محمد صلی اب جی اب میں ملتمس ہوں نہایت ادب سے حضرت الاسلام پروفیسر سید صاحب مہدی نقوی صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کی مجلس میں ان سے خطاب فرمائیں سب مل کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سب مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات بیت کے دشمنوں پہ لعنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي اللهم صل على محمد وآل محمد
الذي أذهب الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي. ایک صلوات دیجیے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا حیدر. عزیزان محترم، مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے غرضاترین کو سماعت فرما چکے ہیں. میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں. ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ جس طرح قرآن میں بڑے سوروں کے ساتھ چھوٹا سورہ بھی جزو قرآنی ہی سمجھا جائے، اسی طرح بہرحال حکیم بھی کوشش کرے گا کہ آپ کے وقت کو برباد نہ ہونے دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے میری زبان میں کوئی تاثیر تو نہیں ہے، لیکن ہاں ذکر آل محمد میں تو تاثیر ہے. میں نے آپ کی خدمت میں رسول اسلام کی حدیث پیش کی. چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو ایک بات کی طرف پہلے متوجہ کر دوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب جب منبر پر آتا ہے تو آنے کے بعد کبھی یہ کہتا ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اور کبھی خطیب یہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. مولانا تشریف فرما ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری تائید فرمائیں گے. میرا سارا سوال ہے عالم اسلام سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، یا ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ قال رسول اللہ. کیا بات ہے. اہل نظر ہیں، غور کیجئے. بھئی قال رسول اللہ کا مطلب یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، قال اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ نے فرمایا. تو میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ مسلمان مجھے یہ بتائے کہ اس نے کیسے سمجھا کہ یہ قال اللہ ہے، یہ قال رسول اللہ ہے. بھئی ہمارے پاس کوئی معیار ہے، کوئی کسوٹی ہے؟ اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی زبان ہے. توجہ، ایک ہی دہن ہے، ایک ہی ذات ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی ایک ذات ہے جس کا نام محمد عربی. وہ کچھ فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. وہ کچھ کہتے ہیں اور کہہ کر چپ ہوئے. اب جب چپ ہوئے تو میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسول بولے ہیں یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو فرما رہے ہیں
رسول محمد عربی کچھ بولے، کچھ بول کر چپ ہو گئے. مسلمان کیا فیصلہ کرے گا؟ اس جملے کو جو محمد نے اپنی زبان پر جاری کیا ہے، اس کو مسلمان قال اللہ کہے گا یا قال رسول اللہ کہے گا؟ جب تک رسول یہ نہ کہیں کہ یہ اس کا حکم ہے. یعنی رسول کی امانت داری، رسول کی دیانت داری، رسول کی صداقت یہ کہتی تھی کہ جو ادھر کا حکم ہو، توجہ، اس کو جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بس جب رسول نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ قال اللہ بنا. اور جب رسول کچھ کہنے کے بعد چپ ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرا حکم ہے تو قال رسول اللہ بنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر رسول اپنے قول کو قرآن کی آیت کہہ کر پیش کر دیتے تو کسی مسلمان میں اتنی جرأت و ہمت تھی کہ وہ کہتا کہ یہ آیت نہیں ہے. اچھا، آیت کو اگر اپنی طرف نسبت دے کے کہہ دیتے یہ میری حدیث ہے تو کسی مسلمان میں اتنی جرأت و ہمت تھی کہ کہتا کہ یہ حدیث نہیں ہے. اللہ نے امانت داری رسول کہ رسول نے آیت کو حدیث نہیں کہا، حدیث کو آیت نہیں کہا. جب انہی نے اتنی امانت داری بڑھی تو مشیت نے بھی مسکرا کر کہا ما ینطق عن الہویٰ، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. یعنی یہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وہی نہ ہو، یہ چلتا نہیں جب تک کہ وہی نہ ہو، اور کہیے تو یوں کہہ دوں کہ یہ بلاتا نہیں جب تک کہ وہی نہ ہو، یہ اٹھاتا نہیں جب تک کہ وہی نہ ہو. آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ما ینطق عن الہویٰ. آج سارا مسلمان کلمہ پڑھتا ہے نہیں، کلمہ پڑھ کے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. میرا صرف اتنا سا سوال ہے، مسلمان مجھے یہ بتائے کہ وہ مسلمان کیسے بنو؟ لیکن وہ سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے. کلمہ پڑھ کے سب مسلمان آج مسلمان دعوے دار ہے، اسلام کا سب سے بڑا دعوے دار مسلمان اپنے کو کہتا ہے. حالانکہ اسلام کے کتنے فرقے ہیں اس پر کوئی بحث اس وقت نہیں کرنا ہے. بھائی ظاہر ہے فرقے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف، اور اگر اختلاف نہ ہوتے تو فرقے کیوں بنتے؟ اب یہ بات ہو رہا ہے کہ رسول نے کہا ایک ناجی باقی ناری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اختلاف پیدا کریں گے، توجہ، حقیقت اسلام ایک ہے. یعنی جس کو رسول کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا، اور باقی کے لیے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناری ہیں. اب مجھے کہنے دیجئے، جتنے فرقے ہیں سب کا آپ جائزہ لیجئے، توجہ، سب کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ ایک فرقہ کیا کہتا ہے، باقی فرقے کیا کہتے ہیں. اللہ کو سب مان لیتے ہیں، قرآن کو سب مان لیتے ہیں، دین کو سب مان لیتے ہیں، کعبے کو سب مان لیتے ہیں، نماز سب پڑھ لیتے ہیں، روزہ سب رکھ لیتے ہیں، حج سب کر لیتے ہیں، لیکن جہاں سے ولایت کا مسئلہ آتا ہے، کیا بات ہے، آپ غور فرمائیے. ہم نے اتنی دیر آپ کی خدمت میں گفتگو کی، 10-15 منٹ میں بولا، میں نے کہیں سے ولایت کا نام لیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ممبر پہ آتے ہیں فوراً ولایت چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، میں نے اسی لیے پہلے قرآن کی بات کی، دین کی بات کی، شریعت کی بات کی، اللہ کی بات کی، کعبے کی بات کی، رسول کی بات کی، قرآن کی بات کی، اس کے بعد میں نے ولایت کی بات کی.
کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف آم نہیں کھاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آم کس پیڑ کا ہے۔ آپ غور فرمانے بھائی، مسلمان بنا، میں وہی سوال پھر کر رہا ہوں، مسلمان کیسے مسلمان بنا؟ اس نے کہا، محمد عربی نے کہا۔ محمد عربی نے کیا کہا؟ کہا کہو اللہ ایک ہے۔ تو اچھا، اللہ کو ایک ہم نے کہہ دیا، ہم مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، کہو میں اس کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم نے یہ بھی کہہ دیا آپ اس کے رسول ہیں، مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، کعبے کو اللہ کا گھر کہو۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کعبے کو اللہ کا گھر بھی کہہ دیا، مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب بھی کہو۔ اچھا، ہم نے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب بھی کہہ دیا، اس کے بعد ہم مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، تمہیں نماز بھی پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں نماز کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں سب سے پہلے، سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ لیکن اب میں اس کو کیا کروں؟ دیکھیے، اگر میں کچھ کہوں تو گناہ گار، اور اگر اغیار کچھ کہیں، بھائی نماز سب سے افضل ہے۔ لیکن فخر الدین رازی، اللہ تم سے راضی ہو جائے، انہوں نے کہا اگر نماز میں درود نہیں بھیجو گے تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا فخر الدین رازی یہ بتاؤ، تم نے تو یہ کہہ کر ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی۔ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے نماز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہ آئے۔ جب نماز میں درود بھیجا جائے گا تو اہل بیت کا تصور آئے گا یا نہیں؟ مسلمان بیٹھ کر جواب دے گا تم نہیں جانتے ہو، ارے نماز انہیں کی تو بتائی بھی ہے۔ صلوات علی محمد و علی تو ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، ہم نے رسول کو مان لیا، ہم نے قرآن کو مان لیا، ہم نے کعبے کو مان لیا، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، ہم نے حج کرنا شروع کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ ایک سوال کر رہا ہوں، کس کی وجہ سے؟ بھائی اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، تو کیسے مان لیا کہ ایک ہے؟ کہا وہ اس انسان نے کہا جس کا نام محمد عربی تھا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا تھا تو اس کا مطلب باقی اللہ ایک ہے؟ کہا نہیں، وہ اس لیے ہم نے مان لیا کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں۔ اچھا، تو اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ صادق ہیں، وہ صادق ہیں، وہ کہیں کہ اللہ ایک ہے تو مسلمان مان لے گا۔ مسلمانوں، اگر صادق اللہ کو ایک کہہ دے تو مان لو، اور اگر وہی صادق علی کو مولا کہہ دے بھائی، صادق نے کہا کہ اللہ ایک ہے، مسلمان نے مان لیا۔ اس نے کہا کعبہ اللہ کا گھر ہے، مسلمان نے مان لیا۔ اس نے کہا یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، مسلمان نے مان لیا۔ اچھا، تو اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤ۔ بسم اللہ۔ بھائی سب کچھ ہم نے مانا، کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی وجہ سے۔ بس ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ بسم اللہ۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ہم نے نماز کو مانا محمد کی وجہ سے، ہم نے روزے کو مانا محمد کی وجہ سے، ہم نے حج کو مانا محمد کی وجہ سے، ہم نے کعبے کو مانا محمد کی وجہ سے، ہم نے دین کو مانا محمد کی وجہ سے، ہم نے قرآن کو مانا محمد کی وجہ سے، ہم نے اللہ کو مانا محمد کی وجہ سے۔ مسلمانوں یہ بتا دو محمد کو کس کی وجہ سے مانا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر علی یہ نہ بتا
بتاتے ہیں یہ خدا کے رسول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں کا کریڈٹ جاتا ہے ذات محمد کو اور محمد کی رسالت کا کریڈٹ جاتا ہے ذات علی کو. اگر علی محمد رسول اللہ نہ کہتے تو دنیا پہچانتی ہی نہیں کہ وہ رسول ہے. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی ہم نے سب چیزیں رسول کی وجہ سے اور رسول کو کس کی وجہ سے مانا. بھائی جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس وقت کوئی مسلمان تھا؟ ایمان کا اعلان تو بعد میں کرو گے، پہلے مسلمان تو ہو کے دکھاؤ. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر علی یہ نہ کہتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر ایک یہ بھی عجیب اور غریب بات ہے، چلیے دوسرے انداز پر آپ سے بات کر لوں. بھائی رسول نے کیا کہا تھا اللہ کے بارے میں؟ رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. میرے جملے پر غور کیجئے. تو مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے؟ رسول کے جملے کو نقل کرتا ہے مسلمان تو کیا کہے گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ کہے گا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا؟ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اور رسول کی بات کر رہا ہوں. رسول نے کہا انا محمد رسول اللہ، تو مسلمان کیا کہے گا؟ سبھی رسول بن جائے، ہر آدمی کہنا شروع کر دے انا محمد رسول اللہ. تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. توجہ، علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. نبی نے کہا انا محمد رسول اللہ. علی نے آگے بڑھ کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو میرے عزیزوں، مسلمان اپنے کو مسلمان بتا رہا ہے تو قول علی سے، قول محمد سے نہیں. تو اب اگر مسلمان قول علی کو اپنانے کے بعد اپنے کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کرو کہ قول محمد کو بھی اختیار کر لو. بھائی یہی تو بات ہے، یہی تو اختلاف ہے، یہی تو جھگڑا ہے. تم محمد کی بات کرتے ہو لیکن محمد کے قول پر عمل نہیں کرتے ہو. ہم وہ ہیں جو قول محمد پر بھی عمل کرتے ہیں، قول علی پر بھی عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور بات یہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لیے کہا کہ علی نے کہا تھا، اور علی ولی اللہ اس لیے کہا کہ محمد نے کہا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو اگر مسلمان محمد کے قول کو اپنانا چاہتا ہے تو علی ولی اللہ کہے. اب کہ یہ تو جملہ پھر پلٹ کر یوں کہہ دوں کہ نبی نے کہا ہے کہ 73 فرقوں میں ایک ناجی. 73 فرقوں میں ایک ناجی. اب آپ ہر فرقے کا کلمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بس ایک ہی جگہ آپ کو علی ولی اللہ ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی فرقہ ایسا ہے جس کے لیے نبی نے کہا ہے کہ یہ ناجی. اس لیے کہا ہے کہ یہ علی سے وابستہ ہے. اور میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے، اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا ہے کہ رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ. فصاحت و بلاغت کلام رسول کو کون سمجھ سکے؟ رسول نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو متوجہ کیا، پہچانو، علی کے مرتبے کو سمجھو، علی کی منزلت کو سمجھو.
علی اس آدمی کا نام نہیں ہے جس کو تم اپنی جگہ پر سمجھتے ہو. نہیں، یہ ذات تو وہ ذات ہے جو میرا سہارا ہے. رسول فرما رہے ہیں علی مال حق، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اب کہیے تو جلدی بات کو تمام کر دوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا مجھے بتائے اللہ حق ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ حق ہے کہ نہیں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں. بے شک. یہ بتائیے قرآن حق ہے کہ نہیں؟ کعبہ حق ہے کہ نہیں؟ دین حق ہے کہ نہیں؟ شریعت حق ہے کہ نہیں؟ نماز حق ہے کہ نہیں؟ روزہ حق ہے کہ نہیں؟ حج حق ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر کسی ایک چیز کا نام لے کے کہوں گا کہ یہ علی کے ساتھ، علی ان کے ساتھ، تو دنیا والے پوچھیں گے پتہ نہیں فلاں چیز بھی علی کے ساتھ ہے کہ نہیں. لہذا نبی نے کہہ دیا علی المال حق والحق و مالی، اور جو حق ہوگا وہ سب علی کے ساتھ. نعرہ آپ نے غور فرمایا؟ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب جن چیزوں کو آپ حق سمجھتے ہو سبحان اللہ، سب علی کے ساتھ، سب علی کے ساتھ. اچھا تب اگر آپ اجازت دیں تو ایک فقرہ بہت آسانی کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں. تمام حق علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اب جو علی کے ساتھ نہ ہو وہ ناحق ہے. اس لیے کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ حق علی کے ساتھ، تو اب جو علی کے ساتھ نہیں ہے لیکن میں نے کسی کو کچھ کہا تو نہیں. تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے جائیے، ہر زمانے میں یہ کلیہ بنے گا، جو حق ہوگا وہ علی کے ساتھ، جو علی کے ساتھ نہیں ہوگا وہ ناحق ہے. باطل. اب جب باطل ہے تو قرآن نے بھی کہہ دیا تھا جال حق و زہق الباطل. ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ. علماء نے کہا ہے، اب یہ بات آپ نے چھوڑ دی، حالانکہ میں اس وقت اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا چونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے. لیکن جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن نے جو کہا تو مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ہمارے 12ویں امام کی شان میں ہے. اب آپ رب قائم کر لیں کہ نبی نے کہا علی مال حق، قرآن نے کہا جال حق، تو اب کہاں 12ویں امام کی بات اور کہاں پہلے امام کی بات ہے؟ یہ دونوں کا رب دے رہا ہوں بچوں کو. عزیزان گرامی، بات صرف اتنی سی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا، فرزند رسول ہمیں ایک حدیث یاد آئی، غور سے سنیے، لیکن یہ یاد نہیں آئی کہ کس امام کی ہے. آپ نے کہا غور کرو، فکر کرو. کہ فرزند رسول نہیں یاد ہے. غور کیا، فکر کیا، نہیں یاد ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو یاد ہے تجھے کہ کسی امام نے فرمایا. اس نے کہا فرزند رسول یہ یاد ہے کہ کسی امام نے فرق کہا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر جس کی طرف چاہے نسبت دے دیں. اس نے کہا فرزند رسول آپ فرما رہے ہیں، ہمیں یقین کامل ہے، لیکن
دنیا والوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کیسے کہا کہ جس کی چاہے طرف چاہے نسبت دے دو. مثلا دوسرے نے کہا تو ہم پانچویں کی طرف نسبت دے دیں, آپ نے کہا ہم تیسرے کی طرف نسبت دے دیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تو نے رسول کی وہ حدیث دیکھی ہے, سنی ہے, جس میں پیغمبر نے فرمایا اولانا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا ہمارے سب کے سب محمد ہیں. ہمارے یہاں وقت و حالات کے بدلنے سے زبانیں نہیں بدلتی ہیں. جو ایک کہے گا وہی دوسرا کہے گا, وہی تیسرا کہے گا, وہی چوتھا کہے گا. تو میرے عزیزوں جب رسول نے کہا سب کے سب محمد ہیں, زبانیں نہیں بدلتی ہیں, تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر پیغمبر نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی, تو قرآن نے اگر آواز دی جاء الحق وزهق الباطل, تو یہ پہلے امام تھے, یہ آخری امام. نعرہ حیدری. اور پھر عزیزان کرام یہ بات صرف اتنی سی کہ یہ 12ویں امام کی شان میں کیوں, اس کے لیے ایک وجہ, چونکہ آیت کے لیے جاء الحق وزهق الباطل, حق آیا اور باطل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت, ٹھیک ہے جو بات کر رہا ہوں غور کیجیے گا, بڑا نازک جملہ ہے, اگر یہ آیت ہم کسی اور امام کی طرف نسبت دے کر تذکرہ کریں تو مخالفین اہل بیت یہ کہیں گے کہ قرآن نے یہ کہا کہ حق آیا اور باطل گیا. اچھا یہ حق صحیح, لیکن کیا دنیا میں رہے؟ وہ شہید ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن دنیا سے گئے تو, لہذا باطل کے جانے کی بھی تو اطلاع ہے. اللہ نے کہا اسی لیے اس آیت کو 12ویں امام سے نسبت دے دوں گا جو قیامت تک رہیں گے. لہذا قیامت تک حق رہے گا, باطل مٹا رہے گا. ایک صلوات ہے محمد تو عزیزان کرام کہہ رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. پہلے کہہ چکا ہوں, زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو عام طور سے ایک گزارش اور کر رہا ہوں کہ لوگ اکثر و بیشتر یہ کہہ دیتے ہیں جب کوئی مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں فلاں آدمی مر گیا. نہیں عزیزوں, کبھی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے آپ یہ نہ کہیے گا کہ فلاں آدمی مر گیا. اہل بیت کے دشمن مرتے ہیں. اسی لیے شریعت اسلامی نے کہا ہے کہ یہ کہا کرو فلاں مومن نے انتقال کیا. آپ اور فرما رہے ہیں انتقال کا مطلب کیا ہے؟ منتقل ہونا, شفٹ ہونا, مائگریٹ کرنا, ٹرانسفر ہونا, جو لفظیں آپ استعمال کر سکتے ہو. بس میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنی لفظیں استعمال آپ کریں گے وہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ مردگی سے وابستہ ہے یا زندگی سے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے لفظ مردہ استعمال نہ کرنا, بلکہ کہنا اس کا انتقال ہو گیا. نہیں, اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, وہ شہید ہے. اور شہید کی تعریف قرآن نے آواز دی تھی
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ یرزقون کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ ہمارے یہاں جو فاتحہ ہوتا ہے کیا بات ہے؟ یعنی اگر ہم ان کو زندہ نہ سمجھتے تو یہ بھیجنے کا سوال نہیں ہوتا. اور بس اپنی گفتگو کو سمجھتے ہوئے اس منزل پر آ رہا ہوں دلیل کے طور پر. آپ نے دیکھا ہوگا جب مومن کو قبر میں اتار دیتے تلقین آپ پڑھتے ہیں. توجہ, دنیا میں کوئی فرقہ ایسا ہے جو اپنے جانے والے کو تلقین پڑھائے؟ اور صرف تلقین کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ کاشنز بھی دیے جاتے ہیں, اطلاع بھی دی جاتی ہے. سنو اور سمجھو. میں پوچھتا ہوں مردے سے کوئی بھی بات کرتا ہے؟ ہم بات کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ علی والا ہے. نعرہ حیدری ہے عزیزہ نہیں کریں. اور اس کے بعد کہتے ہیں سنو سمجھو. اور پھر کیا کہتے ہیں سب جانتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ربط قائم کر رہا ہوں. سنو, صراط حق, منکر و نکیر حق, دوزخ حق, جنت حق, پل صراط حق. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنا تھا, کر لیا جاتا. ارے مسلمان تو جانتا ہی ہے کہ جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, صراط بھی ہے. یہ سب چیزوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ لفظ حق کو کیوں استعمال کیا جاتا؟ آپ پلٹ کا جواب دیں گے تم نہیں جانتے ہو. رسول نے کہا ہے علی مع الحق. آپ لوگ اور سن رہے ہیں, مطلب رسول یہ بتا رہے ہیں کہ حق جہاں حق وہاں علی, جہاں علی وہاں حق. تو جانے والے سے یہ بتایا جاتا ہے تم گھبرانا نہیں, جو حق کی منزلیں ہوں گی وہاں پر علی ہوں گے. اور پورے صراط کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں نہیں کہ علی کھڑے ہونے کے بعد صرف اتنا کہیں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. یہ تیرا ہے یہ میرا کا مطلب کیا؟ میں سوچا کرتا تھا اللہ نے صرف جنتی کو کیوں بنایا, جہنم کو بنایا؟ ارے جہنم نہ بناتا تو کیا حرج تھا؟ مشیت پلٹ کر جواب دے گی میں عادل بھی تو ہوں. تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حق کے ساتھ ہو اس کو جنت میں بھیجوں, اور جو حق کے ساتھ نہ ہو اس کو دوزخ میں بھیجوں. اب معیار کیسے قائم ہوتا کہ حق کیا ہے؟ جنت میں کون جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا؟ پیغمبر نے کہا نہیں, میں صرف بتا دینا چاہتا ہوں, نتیجہ نکالنا تمہارا کام. میں کہہ دوں گا علی مع الحق. بس جو علی کے ساتھ رہے گا وہ جنت میں جائے گا, جو علی کی مخالفت کرے گا وہ دوزخ. عزیزان اکرام, یہ ہے ذات علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دنیا پہچانتی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام سے, بہت تعجب جملہ ہے, اگر آپ اسلام سے علی کو مائنس کر لیں تو اسلام میں کیا ہے؟ نہیں مجھ سے نہ کہوائیے, اقبال سے پوچھ لیجیے. کیا بات اللہ. اقبال نے کیا کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ یا ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں,
کہ اقبال کا شعر یوں بھی پڑھا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اور یہ مصرع یوں بھی پڑھا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے۔ اچھا تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بتائیے اس کو کیسے طے کیا جائے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، وہ مصرع اپنی جگہ پر کنفرم ہے، لیکن پہلا مصرع جو ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، یا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ طے کون کرے؟ انہوں نے کہا صاحب اقبال ہوتے تو بتاتے۔ اچھا اقبال نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بتا سکتا ہے جس نے اقبال سے سنا ہو۔ تو حضور مجھے کہنے دیجئے کہ جب ایک مصرع چند سالوں کے فاصلے سے یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ اقبال نے یہ مصرع یوں کہا تھا یا یوں کہا تھا، تو 1400 سال بعد اگر قرآن کے معنی میں تبدیلی کرتا کہ اس کے معنی یوں ہیں کہ یوں ہیں، طاہر کرنے کو کہا تھا یا طاہر کر دیا تھا، پاک کرنے کو کہا تھا کیا کہ نہیں کیا، تو اس کا کون سمجھے گا؟ بس میں تو یہی کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو جس کا دل چاہے معنی نکال لے، ہر معنی نکالنے والے سے اللہ سے ہے۔ اور ایک جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، جسے دوہراتا ہوں کہ اہل بیت کی طہارت کے سلسلے میں جب دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے، یا اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے؟ تو کچھ ترجمہ یوں کرتے ہیں، کچھ ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس پر کوئی بحث نہ کیجیے۔ دیکھیں بہت موٹی سی بات ہے، اس پر بحث نہ کیجیے کہ پاک رکھے یا پاک کرے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ آپ ترجمہ کرنے والے کی ذہنیت کو دیکھیے۔ توجہ، کون کہہ رہا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ پاک رکھے، سمجھیے اس کا ذہن پاک ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ پاک کرے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا ذہن گندا ہے، نجس ہے، تبھی تو وہ پاک کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر لطف کی بات تو یہ ہے کہ ترجمہ یہ بہت آسانی سے کر لیا جاتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے، لیکن کوئی مسلمان، بس آخری جملے ہیں، کوئی مسلمان یہ نہیں بتا پایا کہ اللہ نے جو ارادہ کیا تھا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ اہل بیت رسول تمہیں پاک کرے، لیکن اللہ نے کس منزل پر اہل بیت کو پاک کیا؟ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اہل بیت رسول ہم نے اس وقت ارادہ کیا تھا، آج تمہیں پاک کر دیا؟ نہیں۔ تو حضور میں مسلمانوں سے صرف اتنا کہتا ہوں، مسلمانوں سوچو، فیصلہ کرو کہ جو اللہ اپنے حبیب سے ایک پاک کرنے کا وعدہ کرے وہ پورا نہ کرے تو تم سے اگر جنت کا وعدہ کیا تو کب پورا کرے؟ ایک صلوات ہے کہ محمد تو عزیزان اکرامی، اب یہ کس کو کیا کیا جائے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا انتظام کیا ہے، جہنم اس نے یوں ہی نہیں خلق کیا، جہنم خلق کیا ہے تو اس میں رہنے والے کچھ تو ہونا چاہیے، تو کون رہے گا؟ چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا تو رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اہل بیت نے کہا ہے
کہ جو کمیاں ہوں گی اسے ہم پورا کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، بات آ گئی ہے، بہت آپ نے محبت فرمائی، بڑے توجہ سے سماعت فرمائی. ایک جملہ طرز کہہ رہا ہوں، لیکن ممبر کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں اس کا اعتراف ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اہل بیت بخشوا لیں گے. لیکن عزیزوں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے اتنے گناہ کرتے رہیں. نہیں، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اتنے پاک بنیں کہ اہل بیت ہماری سفارش کر سکیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ. یا کئی جملے کو یوں پلٹ کے کہہ دوں کہ ہم دنیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں. بات تو یہ ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ دنیا دیکھ کے کہے گی علی والا. علی خود کہیں یہ ہمارا ہے. ارے بھئی، جب سلمان کو منا اہل بیت کہا جاتا ہے، ایک صلوات بھیج دیے محمد بس. عزیزان کرام، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بات سلمان کی آ گئی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجیے. تاریخ کہتی ہے علی کے گلے میں رسن بندھی. سلمان بھی موجود ہے، ابو ذر بھی موجود ہے. لیکن جب ایمان کی بات آئی، ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 10. ابو ذر ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہوئے. سلمان ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہوئے. ہم نے جب تاریخ کو دیکھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جس وقت علی کے گلے میں رسن بندھی تھی، توجہ سے سنیے، تو ابو ذر نے تلوار نکال لی تھی. سلمان گردن جھکائے کھڑے رہے تھے. میرا سوال ہے، آپ یہ بتائیے جگہ پر آپ ہوں تو کیا کریں گے؟ بھائی خدا نہ خواستہ آپ پر یا مجھ پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے اور میرے 2 چاہنے والے موجود ہوں، ایک انتقاماً آگے بڑھتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، دوسرا چپ کر کھڑا رہتا ہے. میرے پاس ایک پوسٹ آئی ہے، میں کیا کروں گا؟ کس کو دوں گا؟ آپ غور کیجئے، کس کو دوں گا؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے میری طرف سے ڈیفنس کرنا چاہا تھا، کیا یا نہیں وہ بات الگ ہے، لیکن پریکٹیکلی اس نے اسٹیپ تو لیا. تو میں کہوں گا یہ پوسٹ اس کو دے دی جائے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اسلام جذبات کا نام نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب سے سوال کیا گیا تھا، یا علی یہ بتائیے سلمان ایمان کے 10 درجوں پر کیسے فائز ہو گئے، ابو ذر ایمان کے 9 درجوں پر کیوں فائز ہوئے، جبکہ انہوں نے آپ کی طرف سے تلوار بھی نکال لی تھی؟ علی نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، سلمان میری معرفت رکھتا تھا. ارے بھائی وہ علی جو بدر و احد و خندق و خیبر کا فاتح ہو، کسی کی کیا مجال تھی کہ گلے میں رسی باندھ لے؟ تو سلمان نے سوچا کہ جب علی جیسا بہادر تلوار نہیں نکالتا تو مجھے کیا ہے؟ یہ معرفت کے نتیجے میں ایمان کی منزل بڑھ گئی. ایک اور صلوات بھیج دے محمد.
नहीं, मैं चाहता था कि बात को तमाम कर दूं, लेकिन मेरे जहन में यह बात आई कि मैंने इकबाल का शेर तो पढ़ा था, लेकिन उसको बच्चों के सामने वादे नहीं किया। तो 2 जुमलों में बस उसी को आप रब्त मसाइब समझिए। तो इकबाल ने कहा कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शबीर। अल्लामा इकबाल, आपने तो मशरिक़ और मग़रिब दोनों उलूम हासिल किया, इस्लाम की तारीख को आपने बहुत गौर से देखा है। देखने के बाद आपकी नजर में बस का मतलब क्या होता है कि अगर इन दोनों चीजों को माइनस कर दे तो कुछ है ही नहीं। अरे इकबाल, आप क्या कर रहे हैं? आप फलसफे इस्लाम को खत्म क्यों दे रहे हैं? इस्लाम में नमाज है, इस्लाम में रोजा है, इस्लाम में हज है, इस्लाम में जिहाद है, इस्लाम में ज़कात है। आप कह रहे हैं बस इसके सिवा क्या? तो इकबाल पलट कर जवाब देंगे, तुम नहीं जानते हो, मैंने बहुत गौर से इस्लाम को देखा है। मैंने ये देखा कि अली इब्न अबी तालिब ने, देखिए, नमाज सबसे अफजल अमल है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जिहाद है, अम्र बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, सब चीजें इस्लाम का जुज़ हैं। लेकिन इकबाल ने कहा मैंने बहुत गौर से देखा, देखने के बाद मैंने कहा ये सब जो कुछ भी हमें मिला है, तवज्जो, ये हमें रसूल से मिला है। नमाज हो के, रोजा हो के, हज हो के, ज़कात हो, ये सब हमें रसूल से मिला। और रसूल ने एक मर्तबा आवाज दी, ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत अस्सक़लैन। सकलैन की इबादत से अफजल है अली की एक ज़रबत। नारे हैदरी। अब कोई इबादत की बात ना करे, इकबाल ये कह रहे हैं कि सकलैन की इबादतों पर अली की एक ज़रबत भारी है। तो सोचिए, जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी होगी, उसकी ज़रबतें कितनी होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सजदे शबीरी। बस अजीज, मैं अपनी मंजिल पर आ गया। सजदे की तारीफ क्या है? सजदे की तारीफ क्या है कि आदमी एक मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहे, सर उठा ले, उसका सजदा मुकम्मल। अच्छा, 2 मरतबा का सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही क्या क्या सर उठाया, सजदा मुकम्मल। अच्छा, हमने 3 मरतबा का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सजदा मुकम्मल। इकबाल कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा अपना ख्याल है, मैं ये देख रहा हूं, इकबाल ने कहा एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शबीर। तो इकबाल की नजर में सजदे की तारीफ ये है कि जितनी देर तक इंसान सर सजदे में रखे रहे, उतनी देर उसका सजदा सजदा होता है। इकबाल के अंदाज में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इकबाल कहना ये चाह रहे हैं कि हुसैन ने सर रखा तो लेकिन उठाया नहीं। हुसैन का सजदा क़यामत तक के लिए सजदा। ये हुसैन के सजदे की अहमियत है कि आज पूरी दुनिया में सजदे बाकी हैं। ये हुसैन का सजदा न होता तो आज ये मस्जिदों में
सजदे न होते। बस अज़ादारों, मैं आ गया अपनी मंजिल पर। ये मजालिस रज़ा, आप फातिमा को पुरसा देने के लिए आए। फातिमा ज़हरा ने सिर्फ अपने बाप से यही तो पूछा था, कायनात में ऐसी शहजादी ने कोई न गुजरी। मेरी नजर कोता है, शहजादी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा करबला के मैदान में शहीद है। हाँ, जब बाप ने बताया था तो बेटी ने बाप से सिर्फ इतना पूछा था, बाबा ये बताइए जिस वक्त मेरा बच्चा शहीद होगा उस वक्त आप होंगे? कहा नहीं बेटी। कहा अली होंगे? कहा नहीं बेटी। कहा बाबा मैं होंगी? नहीं बेटी। बाबा हसन होंगे? कहा नहीं बेटी। बस अज़ादारों, ये सुनने के बाद शहजादी ने एक ही फिक्रा कहा, बाबा फिर मेरे बच्चे की सफ़े अदा कौन बिछाए? रसूल ने वादा किया। रसूल ने कहा बेटी तो घबरा नहीं, अल्लाह का वादा यह है क़यामत तक तेरे बच्चे की सफ़े अदा बिछती रहेगी। ये करबला का वाक़या कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं था। शहजादी को यूं तस्करा, हुसैन इब्न अली नाना की गोद में बैठे हुए, बचपने का आलम, नाना नवासे में गुफ्तगू हो रही है। नाना कह रहे हैं मेरे लाल तुमको दीन को बचाने के लिए कुर्बानियां देना। बचपने का आलम है। हुसैन ये नहीं कहते। अज़ादारों सुनिए, अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हुसैन ने कहा मैं ये कुर्बानियां दूंगा। नहीं, मेरा अपना ख्याल है, हर आदमी का अपना अपना ख्याल है। हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं ये कुर्बानियां दूंगा, इसलिए कि अगर हुसैन ये कह के चुप हो जाते तो कल का मौरख़ लिखता कि हुसैन इससे ज्यादा कुर्बानी दे ही नहीं सकते थे। हुसैन ने पूछा नाना आपको कौन कौन सी कुर्बानियां चाहिए? देखिए सवाल बात की दलील है। हुसैन बता रहे थे आपको जितनी कुर्बानियां चाहिए हैं मैं दूंगा। कहा मेरे लाल तुमको अपने असहाब को पेश करना होगा। कहा नाना मंजूर है। कहा उन्हें मोहम्मद को पेश करना होगा। कहा नाना मंजूर है। कहा कासिम को पेश करना होगा। कहा नाना मंजूर है। कहा अब्बास के शाने देना होंगे। कहा नाना मंजूर है। कहा अली अकबर की जवानी देना होगी। कहा नाना मंजूर है। कहा अली अकबर का गला देना होगा। कहा नाना मंजूर है। कहा अपना सर देना होगा। कहा नाना मंजूर है। नाना इसके बाद इस्लाम बच जाएगा? नाना ने कहा मेरे लाल इस्लाम तो बच जाएगा, लेकिन उसके बाद जरूरत इस बात की है कि कोई पर्दा होना चाहिए। नाना कैसा पर्दा? कैसा पर्दा? कहा दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए पर्दा होना चाहिए, उसके लिए तुमको ज़ैनब की रिदा देना होगी। बस अज़ादारों ये सुनना था कि हुसैन ने सवाल किया नाना ज़ैनब की रिदा कब छीनेगी? कहा मेरे लाल तुम्हारी शहादत के बाद। बस अज़ादारों मजलिस तमाम हो रही है। अज़ादारों हुसैन को यह मंजूर नहीं था कि मेरे सामने ज़ैनब की रिदा छीने। मैं कहूँगा ए आका जरा आके ज़ैनुल आबिदीन के दिल से पूछिए, माँ बहने सब रहना है, बाज़ारे कूफा और शाम है, एक मुनादी की निदा है हाज़ी सबाया मिन मनातिल अली व फातिमा। ए तमाशाइयों आओ देखो, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना। अल्लाहुम्मा कुल लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दुआवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein.
Ya Hussein, 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 کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے سیدانیوں کو کیسے پھرایا ہے در بدر عابد سے پوچھئے سیدانیوں کو کیسے پھرایا ہے در بدر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے جس دم نظر سے غازی کا اوجھل ہوا علم بازو ہوئے قلم جس دم نظر سے غازی کا اوجھل ہوا علم بازو ہوئے قلم گزری تھی کیا سکینہ کی ننھی سی جان پر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے قاسم کا لاشا جس کھڑی خیمے میں آیا تھا کوہرام تھا بابا قاسم کا لاشا جس کھڑی خیمے میں آیا تھا کوہرام تھا بابا پروان نے کیسے صبر کیا دیکھ کر پھر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے اکبر جوان کے سینے میں اتری تھی جب سنا مادر تھی تب کہاں اکبر جوان کے سینے میں اتری تھی جب سنا مادر تھی تب کہاں اپنے پسر کی لاش پہ کیسے گئے بدر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا کیسے کٹا سفر عابد سے پوچھئے نازک گلے میں جس کھڑی تیرے ستم لگا کیا ماں کا حال تھا نازک گلے میں جس کھڑی تیرے ستم لگا کیا ماں کا حال تھا کیسے سہا شریر کو نیزے پہ دیکھ کر عابد سے پوچھئے کربل سے کوفہ شام کا
पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए शबीर तशना काम थे तो किस तरह लड़े तन्हा थे जब खड़े शबीर तशना काम थे तो किस तरह लड़े तन्हा थे जब खड़े तन्हा थे जब खड़े बिखरे हुए तेरे लाशे किधर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए कानों से क्यों सकीना के जारी लहू हुआ क्यों चेहरा सुर्ख था कानों से क्यों सकीना के जारी लहू हुआ क्यों चेहरा सुर्ख था क्यों चेहरा सुर्ख था किस तरह से सकीना के छीने गए गौहर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए जब करबला के दस्त में बलवे का शोर था जिस दम लुटी रिदा जब करबला के दस्त में बलवे का शोर था जिस दम लुटी रिदा जिस दम लुटी रिदा कैसे फलक ने देखा था ज़ैनब को नंगे सर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए वो बेरिदाई ज़ैनब आली मकाम की और भीड़ शाम की वो बेरिदाई ज़ैनब आली मकाम की और भीड़ शाम की और भीड़ शाम की कैसे हुआ था मजमे अगयार से गुजर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए मैसम के सोज का विषय सजाद का सिला सोचों से मावरा मैसम के सोज का विषय सजाद का सिला सोचों से मावरा मिलना है इसका हश्र में दोनों को क्या समर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए करबल से कोफा शाम का कैसे कटा सफर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए सैदानियों को कैसे फिराया है दर बदर आबिद से पूछिए आबिद से पूछिए सैदानियों को कैसे फिराया है दर बदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद